السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اب ہم قرآن مقدس میں دیکھیں گے کہ قرآن مقدس میں اس کے متعلق کیا ہے۔ علم غیب کے تعلق سے ہم 5 یا 6 ویڈیو بنائیں گے، جن میں سب سے پہلی ویڈیو جو ہے صرف قرآن مقدس کے دلائل ہوں گے، اور دوسری ویڈیو میں حدیث سے دلائل ہوں گے، اور تیسری ویڈیو میں ائمہ کے اقوال، مجتہدین کے، فقہا کے اقوال ہوں گے۔ چوتھی ویڈیو میں جو منکرین کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم حضرات، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ایک ہوتا ہے علم عطائی، ایک ہوتا ہے علم ذاتی۔ علم ذاتی کسے کہتے ہیں؟ علم ذاتی جو ہے اللہ رب العزت کے علم کو کہتے ہیں، جس سے جو ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے علم ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی علم ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذات کے اعتبار سے علم نہیں، لیکن عطا کے اعتبار سے ہے۔ لیکن عطا کے اعتبار سے کتنا ہے؟ کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں کیا نہیں؟ اس کے متعلق آج ہم بحث کریں گے۔ کچھ لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اس گستاخی میں کہتے ہیں، جیسا کہ حفظ الایمان جو کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے وہ کہتا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 15 ہے، حفظ الایمان۔ بہت سارے لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کی آیات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت ہے، وَمَعْنَى تَعْلِيمِهِ أَسْمَاءَ الْمُسَمِّيَاتِ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَاهُ الْأَجْنَاسَ الَّتِي خَلَقَهَا وَعَلَّمَهُ أَنَّ هَذَا اسْمُهُ فَرَسٌ وَهَذَا اسْمُهُ كَذَا۔ وعن ابن عباس علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو وہ تمام جنسیں دکھا دیں جس کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بتا دیا کہ اس کا نام گھوڑا اور اس چیز کا نام اونٹ اور اس کا نام فلاں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، یہاں تک کہ پیالہ اور ڈوئی کے بھی۔ اللہ اکبر۔ اب تفسیر خازن میں جو ہے اسی آیت میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا، اتنا اور بھی زیادہ فرمایا، وقیل اور کہا گیا، علم آدم اسماء الملائکہ وقیل اسماء ذریہ وقیل علمہ اللغات کلہا۔ جو ہے یہ بھی کہا گیا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے نام سکھا دیے، یا یہ کہا گیا کہ تمام ان کی جو ذریت آنے والی ہے قیامت تک ان تمام کے نام سکھا دیے، یا اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ جو ہے ان کو تمام لغت کے علم جو ہے سکھا دیے گئے، اور کہا گیا کہ ان کو تمام زبانیں یعنی سکھا دی گئیں۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت قولہ یعنی اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی علمہ صفات الاشیاء یعنی اشیاء کی صفات کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔
یہ ہے۔ پھر تفسیر ابو السعود میں اسی آیت کے ماتحت ہے وقیل اسماء ما کان وما یکون وقیل اسماء خلقہ من المعقولات والمحصول ساز والمتخیلات والموہومات والہمہ معرفت ذوات الاشیاء واسماءها خواصها ومعارفها اصول العلم وقوانین الصنعات وتفاصیل آلاتها وکیفیت استعمالاتها۔ تفسیر ابو السعود میں جو ہے کہا گیا ہے کہ حضرت آدم کو گزشتہ اور آئندہ چیزوں کے نام بتا دیے، اور کہا گیا ہے کہ اپنی ساری مخلوق کے نام بتا دیے، عقلی، حسی، خیالی، وہمی چیزیں بتا دیں، اور ان چیزوں کی ذات، ان کے نام، ان کے خاصے، ان کی پہچان، علم کے قواعد، ہنروں کے قانون، ان کے اوزاروں کی تفصیل اور ان کے استعمال کے طریقے کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو الہام فرما دیا۔ تفسیر روح البیان میں بھی اسی آیت کے ماتحت فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُ أَحْوَالَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَأَسْمَاءَ ذُرِّيَّتِهِ وَأَسْمَاءَ الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَصَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْمَاءَ الْمُدَنِ وَالْقُرَى وَأَسْمَاءَ الطَّيْرِ وَالشَّجَرِ وَمَا يَكُونُ وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْلُقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَسْمَاءَ الْمَطْعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَكُلِّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَفِي الْخَبْرِ عَلَّمَهُ 700 ألف لغات۔ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے حالات سکھائے اور جو کچھ ان میں دینی دنیاوی نفع ہیں وہ بتائے، اور ان کو فرشتوں کے نام، ان کی اولاد کے نام اور حیوانات جمادات کے نام بتائے، اور ہر چیز کا بنانا بتایا، تمام شہروں گاؤں کے نام، پرندوں اور درختوں کے نام، جو ہو چکا یا جو کچھ ہوگا ان کے نام، اور جو قیامت تک پیدا فرمائے گا ان کے نام، اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی ہر نعمت، غرض یہ کہ ہر چیز کے نام بتا دیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں۔ اللہ اکبر۔ ان تفسیروں سے اتنا معلوم ہوا کہ ما کانا وما یکونو کے سارے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے، زبانی چیزوں کے نفع و ضرر بنانے کے طریقے، آلات کا استعمال سب دکھا دیے، لیکن اب میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو تو دیکھو۔ حق یہ ہے کہ یہ علم آدم میرے آقا کے علم کے دریا کا ایک قطرہ یا میدان کا ایک ذرہ ہے۔ شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ باب دہم میں فرماتے ہیں اول نائب کان لہو صلی اللہ علیہ وسلم و خلیفتہ آدم علیہ السلام۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور جو ہے خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک سے قبل سارے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے۔ یہ مولوی قاسم صاحب نے بھی تحذیر الناس میں لکھا ہے، جیسا کہ ہم بیان کریں گے کہ خلیفہ کے علم کا یہ حال ہے۔ تسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں انہو علیہ السلام عرضت علیہ الخلائق من لدن آدم الى قیام الساعہ فعرفہم کلہم کما علم آدم الاسماء کلہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری مخلوقات از حضرت آدم تا روز قیامت پیش کی گئیں تو ان سب کو پہچان لیا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ تو جو ہے اس والی آیت کی تفسیر ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم غیب ہے تو جو افضل الانبیاء ہے اس کو علم غیب کیوں نہ ہو؟ بالکل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اور جو ہے دوسری آیت یہ ہے قرآن مقدس کی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبانو گواہ ہوں۔ تفسیر عزیزی میں اسی آیت کے ماتحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلع است کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ھذا مبنی علی تضمین الشہید معنی الرقیب والمطلع والوجہ فی اعتبار تضمین الشہید الاشارۃ الی ان التعدیل والترکیۃ انما یکون عن خبرۃ ومراقبۃ بحال الشاہد
ومعنى شهادة الرسول عليهم اطلاعه رتبة كل متدين بدينه فهو يعرف ذنوبهم وحقيقة إيمانهم وأعمالهم وحسناتهم وسيئاتهم وإخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق وأمته يعرفون ذلك من سائر الأمم بنوره علیہ السلام۔ یہ اس بنا پر ہے کہ کلمہ شہید میں جو ہے محافظ اور خبردار کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس معنی کے شامل کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کسی کو عادل کہنا اور صفائی کی گواہی دینا گواہ کے حالات پر مطلع ہونے سے ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر گواہی دینے کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دیندار کو پہچانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گناہوں کو، ان کے ایمان کی حقیقت کو، ان کے اچھے برے اعمال کو، ان کے اخلاص کو اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے پہچانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی قیامت میں ساری امتوں کے یہ حالات جانے گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ثم یؤتی بمحمد علیہ السلام فیسألہ عن حال امتہ فیزکیہم ویشہد بصدقہم، پھر قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا تو رب تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے حالات پوچھے گا تو آپ ان کی صفائی کی گواہی دیں گے اور ان کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ تفسیر مدارک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے فیؤتی بمحمد فیسأل عن حال امتہ فیزکیہم ویشہد بعدالتہم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ کی امت کے حال پوچھے جائیں گے تو آپ اپنی امت کی صفائی بیان کریں گے اور ان کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے، لہٰذا حضور تمہاری عدالت کو جانتے ہیں۔ اس آیت اور ان تفاسیر میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام کی امتیں بارگاہ الہی میں عرض کریں گی ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہ پہنچا، ان امتوں کے نبی عرض کریں گے خدایا ہم ان میں گئے، تیرے احکام پہنچائے مگر ان لوگوں نے قبول نہ کیے۔ رب تعالیٰ کا انبیاء کو حکم ہوگا کہ چونکہ تم مدعی ہو اپنا کوئی گواہ لاؤ، وہ اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے، مسلمان گواہی دیں گے کہ خدایا تیرے پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے تیرے احکام پہنچائے ہیں۔ اب دو باتیں تحقیق کے لائق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان گواہی کے قابل ہیں یا نہیں، یعنی فاسق و فاجر اور کافر کی گواہی قبول نہیں ہوتی، مسلمان پرہیزگار کی گواہی قبول ہے۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے پیغمبروں کا زمانہ دیکھا نہ تھا، پھر گواہی کس طرح دے رہے ہیں۔ مسلمان عرض کریں گے خدایا ہم سے تیرے محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی، ان کو سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں کی گواہی دیں گے کہ ایک یہ کہ یہ لوگ فاسق یا کافر نہیں، حتیٰ کہ ان کی گواہی قبول نہ ہو، بلکہ مسلمان اور پرہیزگار ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہاں ہم نے ان سے کہا تھا کہ پہلے نبیوں نے اپنی قوم تک احکام الہیہ پہنچائے، تب ان پیغمبروں کے حق میں ڈگری ہوگی۔ اس واقعے سے چند باتیں حاصل ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمان کے ایمان، اعمال، روزہ، نیت سے بالکل خبردار ہیں، ورنہ پہلی یعنی صفائی کی گواہی کیسی ممکن نہیں کہ ایک مسلمان کا بھی کوئی حال آپ سے چھپا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنے والی نسل کا حال معلوم فرما لیا کہ خدایا ان کی اولاد بھی اگر ہوئی تو کافر ہوگی، ولا یلد الا فاجرا کفارا، لہٰذا تو ان کو غرق کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل فرمایا اس کا آئندہ کا حال معلوم کر لیا تھا کہ اگر آئندہ یہ بچہ زندہ رہا تو سرکش ہوگا، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا حال کیوں چھپ سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ گزشتہ پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھے تھے اور آپ کی گواہی دیکھی ہوئی تھی، اگر سنی ہوئی ہوتی تو ایسی گواہی تو اس سے پہلے بھی مسلمان دے چکے تھے۔ سنی گواہی کی انتہا دیکھی گواہی پر ہوتی ہے۔ تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نبی سچے ہیں مگر پھر بھی گواہیاں لے کر فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات میں تحقیقات فرما دیں اور گواہیاں وغیرہ لیں تو اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو، بلکہ مقدمات کا قاعدہ یہی ہوتا ہے، اور زیادہ تحقیق اس کی دیکھنا ہو تو ہماری جو ہے ایک کتاب ہے شان حبیب الرحمن بی آیات القرآن میں دیکھو، اس میں جو ہے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے۔ اسی گواہی کا ذکر آئندہ آیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب
تم کو ان سب پر نگہبان بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ نگہبان بنا کر بھیجا۔ تفسیر نیشا پوری میں اسی آیت کے ماتحت لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام شاہد علی جمیع الارواح والقلوب والنفوس بقولہ علیہ السلام اول ما خلق اللہ نوری، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تمام روحوں اور دلوں اور نفسوں کو دیکھنے والی ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام اعمال امته غدبة وعشية فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَلِذَلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ۔ حضور علیہ السلام پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ امت کو ان کی علامات سے جانتے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، اس لیے آپ ان پر گواہی دیں گے۔ تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت ہے یعنی ای شاہدن علی من آمن بالایمان وعلی من کفر بالکفر وعلی من نافق بالنفاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں مومنوں پر ان کے ایمان کے اور کافروں پر ان کے کفر کے اور منافقوں پر ان کے نفاق کے۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از اول تا روز قیامت تمام لوگوں کے کفر و ایمان و نفاق و اعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں، اس لیے آپ سب کے ہی گواہ ہیں، یہی تو علم غیب ہے۔ آیت نمبر 4 من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کرے بغیر اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ تفسیر نیشا پوری میں اس آیت کے ماتحت ہے یعلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بین ایدیہم من اولیات الامر قبل الخلائق وما خلفہم من احوال القیامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے پہلے اولین معاملات بھی جانتے ہیں اور جو مخلوق کے بعد قیامت کے احوال ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ یعلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بین ایدیہم من الامور الاولیات قبل الخلائق وما خلفہم من احوال القیامہ وفزع الخلق وغضب الرب۔ حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں، قیامت کے احوال، مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کا غضب وغیرہ۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی میں من ذا الذی سے لے کر الا بما شاء تک 3 صفات حضور علیہ السلام کے بیان ہوئے، باقی اول و آخر میں صفات الہیہ ہیں۔ اسی میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے پاس کوئی بغیر اجازت کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور جن کو شفاعت کی اجازت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور شفیع کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں گاروں کے انجام اور ان کے حالات سے واقف ہو تاکہ نااہل کی شفاعت نہ ہو جائے اور مستحق کے شفاعت اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ جیسے طبیب کے لیے ضروری ہے کہ قابل علاج اور لا علاج مریضوں کو جانے، تو فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم، اور جس کو ہم نے شفیع بنایا ہے اس کو تمام کا علم بھی دیا ہے، کیونکہ شفاعت کبریٰ کے لیے علم غیب لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں منافقین کو نہ پہچانیں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بھی خبر نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، محض غلط اور بے دینی ہے، جیسا کہ آئندہ آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ احتمال یہ بھی ہے کہ اس ضمیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں، یعنی حضور علیہ السلام لوگوں کے حالات کے مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے سامنے کے حالات جانتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں، آخرت کے احوال، جنتی دوزخی لوگوں کے حالات، اور وہ لوگ حضور علیہ السلام کے معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے مگر اسی قدر جتنا کہ حضور چاہیں۔ اولیاء اللہ کا علم علم انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے سامنے، اور انبیاء کا علم حضور کے علم کے سامنے اسی درجے کا ہے، اور ہمارے حضور کا علم رب العالمین کے علم کے سامنے اسی درجے کا ہے۔ تو ہر نبی، ہر رسول، ہر ولی اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کی موافق حضور سے ہی لیتے ہیں، اور کسی کو یہ ممکن نہیں کہ حضور سے آگے بڑھ جائیں۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے یعنی ان یطلعہم علیہ وہو الانبیاء
وهم الانبیاء والرسل ولیکون ما یطلعهم علیہ من علم غیبہ دلیلا علی نبوتہ کما قال اللہ تعالی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی خدا تعالیٰ ان کو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے اور وہ انبیاء اور رسول ہیں تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہو، جیسے رب نے فرمایا ہے کہ تو نہیں ظاہر فرماتا اپنا غیب خاص پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس سے رب راضی ہو۔ تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت لا یحیطون بشیء من علمہ الغیب الا بما شاء مما اخبر بہ الرسل جو ہے، یعنی یہ لوگ علم غیب کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر کہ خدا چاہے، جس کی خبر رسولوں نے دی۔ اس آیت و ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یا تو خدا کا علم مراد ہے کہ خدا کا علم کسی کو حاصل نہیں، ہاں جس کو رب ہی دینا چاہے تو اس کو علم غیب حاصل ہوتا ہے، اور رب نے تو انبیاء کو دیا اور انبیاء کے ذریعے سے بعض مومنین کو دیا، لہٰذا ان کو بھی بعطائے الہی علم غیب حاصل ہوا۔ کتنا دیا اس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ یا یہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کو کوئی نہیں پا سکتا مگر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دینا چاہیں تو عطا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت روز قیامت تک جس کو جس قدر علم ملا وہ حضور علیہ السلام کے علم کے دریا کا قطرہ ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں وغیرہ کا علم بھی شامل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہم علم آدم کی آیت کے تحت جو ہے بیان کر چکے ہیں۔ ایک آیت اور ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع فرمائے لیکن اپنے چنندہ رسولوں میں سے۔ تفسیر ویزابی میں اسی آیت کے ماتحت ہے وما کان اللہ لیؤتی احدکم علم الغیب فیطلع علی ما فی القلوب من کفر و ایمان ولکن اللہ یجتبی لرسالتہ من یشاء فیوحی اللہ ویخبرہ ببعض المغیبات او ینسب لہ ما یدل علیہ۔ خدا تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دینے کا مطلع کرے اس کفر و ایمان پر جو کہ دلوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی پیغمبری کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے تو اس کی طرف وحی فرماتا اور بعض غیوب کی ان کو خبر دیتا ہے یا ان کے لیے ایسے دلائل قائم فرماتا ہے جو غیب پر رہبری کریں۔ تفسیر خازن میں ہے لیکن اللہ یستفی ویختار من رسلہ من یشاء فیطلعہ علی بعض علم الغیب، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان کو خبردار کرتا ہے بعض علم غیب پر۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے کیا ہے فَأَمَّا مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْلَامِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ مِنْ خَوَاصِ الْأَنْبِيَاءِ، لیکن ان باتوں کا بطریق غیب پر مطلع ہونے کے جان لینا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ المعنی لیکن اللہ یجتبی ان یستفی من رسلہ من یشاء فیطلعہ علی الغیب، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے تو ان کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ جلالین میں کیا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب فتعرف المنافق قبل التمییز ولکن اللہ یجتبی ویختار من یشاء فیطلع علی غیبہ کما اطلع النبی علیہ السلام علی حال المنافقین۔ خدا تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرنے کا تاکہ فرق کرنے سے پہلے منافقوں کو جان لو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے تو اس کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال پر مطلع فرما دیا۔ روح البیان میں ہے فَإِنَّ غَيْبَ الْحَقَائِقِ وَالْأَحْوَالِ لَا يَنْكَشِفُ بِلَا بَاسِطَةِ الرَّسُولِ، کیونکہ حقیقتوں اور حالات کے غیب نہیں ظاہر ہوتے بغیر رسول کے واسطے سے۔ اس آیت کریمہ اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدا کا خاص علم غیب پیغمبر پر ظاہر ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے جو فرمایا کہ بعض غیب اس سے مراد ہے علم الہی کے مقابلے میں بعض، اور کل ما کان و ما یکون بھی خدا کے علم کا بعض ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آیت نمبر 6 کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یعنی من الاحکام والغیب
یعنی احکام اور علم غیب۔ تفسیر کبیر میں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ واطلعک علی اسرارہما ووقفک علی حقائقہما۔ اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حکمت اتاری اور آپ کو ان بھیدوں پر مطلع فرمایا اور ان کی حقیقتوں پر واقف کیا۔ تفسیر خازن میں ہے یعنی من احکام الشرعی و امور الدینی، وقیل علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم، وقیل معناہ علمک من خفیات الامور واطلعک علی ضمائر القلوب وعلمک من احوال المنافقین وکیدہم، یعنی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو علم غیب میں سے وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمایا، اور منافقین کے مکر و فریب آپ کو بتا دیے۔ مدارک التنزیل میں ہے من امور الدین والشرائع او من خفیات الامور و ضمائر القلوب، دین اور شریعت کے امور سکھائے اور چھپی ہوئی باتیں دلوں کے راز بتائے۔ تفسیر حسینی بحر الرائق سے اسی آیت کے ماتحت نقل فرماتے ہیں علم ما کان وما یکون ہست، کہ اس سے مراد جو ہے علم ما کان وما یکون ہے۔ جامع البیان قبل نزول ذالک من خفیات الامور، یعنی آپ کو وہ سب باتیں بتا دیں جو قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ جانتے تھے۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام آئندہ اور گزشتہ واقعات کی خبر دی گئی۔ کلمہ ما عربی زبان میں عموم کے لیے ہوتا ہے، وعلمک ما لم جو ہے اس میں ما جو ہے یہ جو ہے عموم کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام، دنیا کے سارے واقعات، لوگوں کے ایمانی حالات وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں نہ تھا سب ہی بتا دیا۔ اس میں یہ قید لگانا اس سے مراد صرف احکام ہیں، اپنی طرف سے قید ہے جو قرآن و حدیث اور امت کے عقیدے کے خلاف ہے، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ آیت نمبر 7، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا۔ ان القرآن مشتمل علی جمیع الاحوال، قرآن کریم تمام احوال پر مشتمل ہے۔ تفسیر انوار التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے یعنی اللوح المحفوظ فإنہ مشتمل علی ما یجری فی العالم من جلیل و دقیق لم یہمل فیہ امر حیوان ولا جماد۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کیونکہ یہ لوح محفوظ ان تمام باتوں پر مشتمل ہے جو عالم میں ہیں، اور ہر ظاہر اور باریک اس میں کسی حیوان اور جماعت کا معاملہ چھوڑا نہ گیا۔ تفسیر عرائس البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے، تفسیر عرائس البیان میں اسی آیت کے ماتحت ارشاد فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب ذکر احد من الخلق لیکن لا یبصر ذکرہ فی الکتاب الا المؤیدون بانوار المعرفہ، یعنی اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہ چھوڑا ہے، لیکن اس ذکر کی کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر وہ جن کی معرفت کے انوار سے تائید کی گئی ہو۔ امام شعرانی طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں، جو کہ یہ ماخوذ ہے از ادخال السنان صفحہ نمبر 55، لو فتح اللہ عن قلوبکم اقفال السدد لاطلعتم على ما في القرآن من العلوم واستغنیتم عن النظر في سواه فإن فيه جميع ما رقم في صفحات الوجود قال اللہ تعالی ما فرطنا في الكتاب من شيء۔ اگر خدا تعالی تمہارے دلوں کے بند قفل کھول دے تو تم ان علموں پر مطلع ہو جاؤ جو قرآن میں ہیں، اور تم قرآن کے سوا دوسری چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ، کیونکہ قرآن میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وجود کے صفحوں میں لکھی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اس آیت و ان تفاسیر سے معلوم ہے کتاب میں دنیا و آخرت کے سارے حالات موجود ہیں۔ اب کتاب سے مراد یا تو قرآن ہے یا لوح محفوظ، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور لوح محفوظ بھی حضور کے علم میں، جیسے کہ آئندہ آئے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمام دنیا و آخرت کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوئے، کیونکہ سارے علوم قرآن اور سارے علوم جو ہیں وہ قرآن اور لوح محفوظ میں ہیں، اور قرآن اور لوح محفوظ حضور کے علم میں ہیں۔ آیت نمبر 8، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔ هو اللوح المحفوظ فقد ضبط اللہ فیہ جمیع المقدورات الکونیہ لفوائد ترجع الی العباد یعرفها العلماء باللہ۔ وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرما دیں، ان فائدوں کی وجہوں سے
جو بندوں کی طرف لوٹتے ہیں ان کو علماء ربانی جانتے ہیں۔ تفسیر کبیر یہی آیت میں اس کے ماتحت میں ہے۔ وفائدۃ ھذا الکتاب امور احدها انہ تعالی کتب هذه الاحوال فی اللوح المحفوظ لتقف الملائکۃ علی نفاذ علم اللہ فی المعلومات فیکون ذلک عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة هذا العلم فيجدونه موافقا له۔ اس لکھنے میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا تھا تاکہ ملائکہ خبردار ہو جائیں۔ ان معلومات میں علم الہی جاری ہونے پر تو یہ بات ان فرشتوں کے لیے پوری عبرت بن جائے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں، کیونکہ وہ فرشتے ان واقعات کا اس تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں جو عالم میں نئے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو لوح محفوظ کے موافق پاتے ہیں۔ تفسیر خازن یہی آیت وثانی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ دوسری توجہ یہ ہے اس کی ان المراد بالکتاب المبین هو اللوح المحفوظ لأن اللہ تعالی کتب فیہ علم ما کان یکون وما قد کان قبل ان یخلق السماوات والارض وفائدۃ احصاء الاشیاء کلھا فی ھذا الکتاب لتقف الملائکۃ علی انفاذ علمہ۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ ہوگا اور جو کچھ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہو چکا سب کا علم لکھ دیا، اور ان تمام چیزوں کے لکھنے سے اس کتاب میں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے علم کے جاری کرنے پر واقف ہو جائیں۔ تفسیر مدارک التنزیل میں یہی آیت وہو علم اللہ اب اللہ، وہ کتاب یا تو علم الہی ہے یا لوح محفوظ ہے۔ تفسیر نور القیاس فی تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کے ماتحت ہیں کل ذالک فی اللوح المحفوظ مبین مقدارھا ووقتھا، یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں تاکہ ان کی مقدار اور ان کا وقت بیان کر دیا گیا۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ ہر خشک و تر ادنا اعلیٰ چیز ہے، اور لوح محفوظ کو فرشتے اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو محیط ہے، لہٰذا یہ تمام علم مصطفیٰ کے دریا کے قطرے ہیں۔ آیت نمبر 9، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تفسیر حسینی آیت نمبر نزلنا فرستادیم علیک الکتاب برتو قرآن، ہم نے قرآن کو آپ پر نازل فرمایا، تبیانا لکل شیء، بیان روشن برائے ہما چیز، از امور دین و دنیا تفصیل و اجمال، یعنی یہ روشن بیان ہے تمام چیزوں کے لیے، دین و دنیا کے امور کے بارے میں تفصیلی طور پر اور اجمالی طور پر۔ تفسیر روح البیان میں یہی آیت یتعلق بامور الدین ومن ذلک احوال الامم وانبیائہم، اس کے بیان کے لیے جو دینی چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں، اس میں سے امتوں اور ان کے پیغمبروں کے حالات ہیں۔ تفسیر اتقان یہی آیت قال المجاہد یوم ما من شیء فی العالم الا هو فی کتاب اللہ فقیل له فأین ذکر الخانات فقال فی قوله لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ حضرت مجاہد نے ایک دن فرمایا کہ عالم میں کوئی شے ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، تو ان سے کہا گیا کہ سرایوں کا ذکر کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں کہ تم پر گناہ نہیں کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی نہ رہتا اور تمہارا وہاں سامان ہو۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہر ادنا و اعلیٰ چیز، اور قرآن رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو سکھایا، الرحمن علم القرآن، یہ تمام چیزیں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، آیت نمبر 10، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ جلالین یہی آیت تفصیل الکتابی یبین ما کتب اللہ تعالی من الاحکام وغیرہ، یہ تفصیلی کتاب ہے، اس میں وہ احکام اور ان کے سوا دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اور جو ہے اس کے متعلق بہت ساری تفسیریں ہیں۔ ایک آیت نمبر 11، ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب وتفصیل کل شیء، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنے سے اگلوں کے کلاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ تفسیر خازن یہی آیت یعنی فی ھذا القرآن المنزل علیک یا محمد تفصیل کل شیء تحتاج الیہ من الحلال والحرام والحدود والاحکام والقصص والمواعظ والامثال وغیر ذلک مما یحتاج الیہ العباد
فی امر دینہم و دنیاہم، یعنی اس قرآن میں جو آپ پر اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کی تفصیل ہے جس کوئی آپ کو ضرورت ہو، حلال اور حرام، سزائیں اور احکام اور قصے اور نصیحتیں اور مثالیں، ان کے علاوہ اور وہ چیزیں جن کی بندوں کو اپنے دینی دنیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے۔ تفسیر حسینی و تفصیل کل شیء و بیان ہما چیز کے محتاج باشد در دین و دنیا، یعنی اس قرآن میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کی دین و دنیا میں ضرورت ہو۔ کتاب الاعجاز لابن سراقہ، ما من شیء فی العالم الا ما هو من کتاب اللہ تعالی، عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اب آیت نمبر 12، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور ما کان وما یکون کا علم ان کو سکھا دیا۔ تفسیر معالم التنزیل حسینی، یہی آیت خلق الانسان یعنی ای محمد علیہ السلام علمہ البیان یعنی بیان ما کان وما یکون، یعنی اللہ نے انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی پچھلی باتوں کا بیان سکھا دیا۔ تفسیر خازن، یہی آیت قیل اراد بالانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان یعنی بیان ما کان وما یکون لانہ علیہ السلام نبی عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین، کہا گیا کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دی گئی۔ روح البیان، یہی آیت وعلم نبینا علیہ السلام القرآن واسرار الوہیت کما قال وعلمک ما لم تکن تعلم، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے قرآن اور اپنی ربوبیت کے بھید سکھا دیے، جیسے کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو سکھا دیں وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ تفسیر مدارک التنزیل میں یہی آیت الانسان ای الجنسا او آدم او محمد علیہ السلام، انسان سے مراد جنس انسانی ہے یا آدم علیہ السلام ہے یا حضور علیہ السلام ہے۔ معالم التنزیل، یہی آیت وقیل الانسان ہا ہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیانہ علمک ما لم تکن تعلم، کہا گیا کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضور علیہ السلام ہیں اور بیان سے مراد ہے کہ آپ کو وہ تمام باتیں سکھائیں جو نہ جانتے تھے۔ تفسیر حسینی، یہی آیت یا وجود محمد را بیا موزدے، یعنی ان آیتوں کو کہ یا یہ مراد ہے اس سے کہ پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور سکھایا اور کہ ان کو جو ہو چکا ہے جو ہوگا۔ ان آیتوں اور تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کا سارا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آیت نمبر 13، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ تفسیر روح البیان، یہی آیت بمستور عما کان فی الازل وما سیکون فی العبد الی العبد لان الجن هو الستر بل انت عالم بما کان وخبیر بما سیکون، یعنی آپ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں جو ازل میں تھیں اور وہ جو ابد تک ہوں گی، کیونکہ جن کے معنی ہے چھپنا، بلکہ آپ اس کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور خبردار ہیں اس سے جو ہوگا۔ اس آیت و تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا۔ اور جو ہے آیت نمبر 14 ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تفسیر در منثور اور طبری میں یہی آیت عن ابن عباس انہ قال فی قولہ تعالی وَلَئِن سَأَلْتُمْ قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بباد فلان وما یدریہ بالغیب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس آیت کے نزول کے بارے میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کہ ایک منافق نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی اٹھنی فلاں جنگل میں ہے، ان کو غیب کی کیا خبر۔ اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکار کرنا منافقین کا کام تھا، جس کو قرآن نے کفر قرار دیا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو آیت نمبر 15، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تفسیر کبیر، یہی آیت ای وقت وقوع القیامہ من الغیب الذی لا یظہرہ اللہ لاحد فان قیل فاذا حملتم ذلک علی القیامہ فکیف قال الا من ارتضی من رسول مع انہ لا یظہر
هذا الغیب لأحد قلنا بل یظہرہ عند قریب القیامت، یعنی قیامت کے آنے کے وقت ان غیبوں میں سے ہے کہ جس کو اللہ نے کسی پر ظاہر نہیں فرمایا۔ تو اگر کہا جائے کہ جب تم نے اس غیب کو قیامت پر محمول کر لیا تو اب رب تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا مگر پسندیدہ رسولوں کو، حالانکہ یہ غیب تو کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا، تو ہم کہیں گے رب تعالیٰ قیامت کے قریب ظاہر فرما دے گا۔ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 173 میں ہے جو ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود، کہ جو ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ اپنے چنندہ رسولوں میں سے۔ تفسیر خازن یہی آیت الا من یستفیہ لرسالتہ ونبوتہ فیظہر علی من یشاء من الغیب حتی یستدل علی نبوتہ بما یخبر بہ من المغیبات فیکون ذلک معجزۃ لہ، سوائے اس کے کہ جس کی اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لے، پس ظاہر فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے غیب، تاکہ ان کی نبوت پر دلیل پکڑی جائے ان غیب چیزوں سے جن کی وہ خبر دیتے ہیں، تو یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔ روح البیان یہی آیت جو ہے قال ابن الشیخ انہ تعالی لا یطلع علی الغیب الذی یختص بہ تعالی علمہ الا للمرتضی الذی یکون رسولا وما لا یختص بہ یطلع علیہ غیر الرسول۔ ابن شیخ نے فرمایا کہ رب تعالی اس غیب پر جو اس سے خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے برگزیدہ رسول کے، اور جو غیب کے رب سے خاص نہیں اس پر غیر رسول کو بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدا قدوس کا خاص علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ اب کیا شے ہے جو علم مصطفیٰ سے باقی رہ گئی؟ آیت نمبر 16 فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ مدارج النبوہ جلد اول وصل رویت الہی میں ہے فَأَوْحَىٰ آیا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تمام علوم و معارف و حقائق و بشارت و اشارت، اخبار و آثارات و کرامات و کمالات در حیطۂ ابہام داخل است و ہمارا شامل و کثرت عظمت وسط کے مبہم آورد و بیان نہ کرد اشارات بآں کے جز علم علام الغیوب و رسول محبوب بآں محیط نتوانت ومند نہ توانت شد مگر آنچہ حضرت بیان کرد۔ معراج میں رب نے حضور علیہ السلام پر جو سارے علوم اور معرفت اور بشارتیں اور اشارے اور خبریں اور کرامتیں کمالات وحی فرمائیں وہ اس ابہام میں داخل ہیں اور سب کو شامل ہیں۔ ان کی زیادتی اور عظمت ہی کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور ابہام ذکر کیا، بیان نہ فرمایا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان علوم غیبیہ کو سوائے رب تعالیٰ اور محبوب علیہ السلام کی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔ اس آیت اور عبارت سے معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو وہ علوم عطا ہوئے جن کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی کے خیال میں آ سکتے ہیں۔ ما کان وما یکون تو صرف بیان کے لیے ہے، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔ وما ہوا علی الغیب بدانین، آیت نمبر 17، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب حضور علیہ السلام کو علم غیب ہو اور حضور علیہ السلام لوگوں کو اس سے مطلع فرما دیتے ہوں۔ معالم التنزیل یہی آیت علی الغیب وخبر السماء وما اطلع علیہ من الاخبار والقصص بدنین ای بخیل یقول انہ یأتیہ علم الغیب فلا یبخل بہ علیکم بل یعلمکم ویخبرکم ولا یکتمہ کما یکتم الکاہن۔ حضور علیہ السلام غیب پر اور آسمانی خبروں پر، ان خبروں اور قصوں پر بخیل نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس میں تم پر بخل نہیں کرتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں اور تم کو خبر دیتے ہیں، جیسے کہ کاہن چھپاتے ہیں ویسے نہیں چھپاتے۔ خازن میں یہی آیت یقول انہ علیہ السلام یأتیہ علم الغیب فلا یبخل بہ علیکم بل یعلمکم، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں۔ اس آیت و عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو علم غیب سکھاتے ہیں اور سکھائے گا وہی جو خود جانتا ہوگا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ان کو اپنا علم لدنی عطا کیا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو۔ ویزا بھی یہی آیت یعنی مما یختص نباؤہ لا يعلم الا بتوفیقنا وهو علم الغیب، حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں، بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتا، اور وہ علم غیب ہیں۔ آیت نمبر کتنی؟ 18 وعلمناہ من لدنا علما۔ تفسیر ابن جریر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے روایت کیا کہ فرماتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا کان رجلا یعلم علم الغیب قد علم ذلک، حضرت خضر نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، وہ خضر علم غیب علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے یہ جان لیا۔
روح البیان یہی آیت ہوا علم الغیوب والاخبار عنہا باذنہ تعالی کما ذهب الیہ ابن عباس، حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی سکھایا گیا وہ علم غیب ہے، اور اس غیب کے متعلق خبر دینا ہے خدا کے حکم سے، جیسا کہ اس طرف ابن عباس گئے ہیں۔ تفسیر مدارک یہی آیت یعنی الاخبار بالغیوب وقیل العلم اللدنی ما حصل للعبد بطریق الالہام، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو غیب کی خبریں دیں اور کہا گیا ہے کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو بندے کو الہام کے طریقے پر حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر خازن یہی آیت، کون سی آیت؟ وعلمناہ من لدنا علما، یعنی علم الباطنی الہاما، یعنی حضرت خضر کو علم باطن الہام کے طریقے پر عطا فرمائے۔ اس آیت تفسیری عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھی علم غیب عطا فرمایا تھا، جس سے لازم آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب عطا ہوا، کیونکہ آپ تمام مخلوق الہی سے زیادہ عالم ہیں اور خضر بھی مخلوق ہیں۔ آیت نمبر 19 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ تفسیر خازن یہی آیت اقیم علی صخرۃ وکشف له عن السماوات حتى رأى العرش والکرسی وما في السماوات وکشف له عن الارض حتى نظر الى اسفل الارضین ورأى ما فيها من العجائب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صخرہ پر کھڑا کیا گیا اور ان کے لیے آسمان کھول دیے گئے یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے دیکھ لیا، اور آپ کے لیے زمین کھولی گئی یہاں تک کہ انہوں نے زمینوں کی نیچی زمین اور ان عجائبات کو دیکھ لیا جو زمینوں میں ہیں۔ تفسیر مدارک یہی آیت قال مجاہد فرجت له السماوات السبع فنظر الى ما فيهن حتى انتهى نظر الى العرش وفرجت له الارضون السبع حتى نظره الى ما فيهن، مجاہد نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ساتوں آسمان کھول دیے گئے تو انہوں نے دیکھ لیا جو کچھ آسمانوں میں یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک پہنچ گئی، اور ان کے لیے 7 زمینیں کھولی گئیں کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھنی جو زمینوں میں ہیں۔ روح البیان یہی آیت عجائب و بدائع آسمانوں میں جو ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ آیت نمبر 20 حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، اس کی تفسیر میں روح البیان و کبیر خازن میں ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں تمہیں کھانے کے گزشتہ و آئندہ کے سارے حالات بتا سکتا ہوں کہ غلہ نفع دے گا یا نقصان، کہ غلہ کہاں سے آیا اور اب کہاں جائے گا۔ تفسیر کبیر نے تو فرمایا کہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کھانا نفع دے گا یا نقصان، یہ چیزیں وہی بتا سکتا ہے جو ہر ذرے کی خبر رکھتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم تو میرے علوم کا بعض حصہ ہے۔ اب بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کا علم کتنا ہوگا؟ علم یوسفی تو علم مصطفیٰ کے سمندر کا قطرہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو کچھ جمع کرتے ہو۔ دیکھو کھانا گھر میں کھایا اور رکھا گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، اور اس کی خبر آپ علیہ السلام باہر دے رہے ہیں، یہ علم غیب ہے۔ تو مخالفین کو سمجھنا چاہیے اور قرآن مقدس کو صحیح کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوئے؟ جن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں نقص نکالا، کمی نکالی، اور ہدایت کنہوں نے پائی؟ جن نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے بعد جانا، ان کی مدح و ستائش کی، کمیاں نکالنے والوں نے کمی نکالی اور کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، لیکن تعریف کرنے والے نے تعریف کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ما کانا وما یکون کا علم جانتے ہیں، اور وما جو ہو چکا ہے جو ہوگا ان تمام کا علم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور وہ جو آیتیں ہیں جو ہے دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، وہاں علم سے مراد علم ذاتی ہے جو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ جیسے کہ یہ آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور جو ہے غیب کی چابیاں اس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ رب العزت۔ اور کہیں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو جانتا ہوں اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ یہاں بھی غیب سے مراد علم ذاتی ہے، علم عطائی مراد نہیں ہے، کیونکہ علم عطائی پھر اگر تم ان آیتوں پر اگر عمل کرتے ہو
اگر ان آیتوں پر عمل کرتے ہو پھر ان آیتوں کا کیا کرو گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اس آیت کا کیا کرو گے وما هو علی الغیب بضنین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور ان چیزوں کی جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، جب عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے تو کیا جو افضل الانبیاء ہے اس